محفل میلاد مصطفیٰ۔ حضرات محترم، آقا کریم علیہ السلام کا وجود مبارک هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ۔ اب توجہ چاہوں گا کہ وہ فرماتا ہے وہ ہے جس نے اپنے حبیب کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کے لیے نہ فرماتا ہے ھدی للناس، دوسرے مقام پہ فرماتا ہے ھدی للمتقین۔ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کو ہدایت بنایا، مصطفیٰ کو بھیجا تو مصطفیٰ کو قرآن دے کر بھیجا بالہدیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ہدایت ہے، مگر جب تک واسطہ مصطفیٰ کا موجود نہ ہو تو پھر قرآن کا اعلان ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی صاحب قرآن سے رشتہ ہونا مضبوط ضروری ہے۔ اور صاحب قرآن کا معاملہ کس طرح ہے کہ آؤ میرے آقا کریم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ ہم کیا سمجھیں گے، ہم کیا بیان کریں گے کہ آقا کریم علیہ السلام کے زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرحل آتا ہے اور فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم، اور دوسرا مرحلہ آتا ہے تو میرے آقا کریم فرماتے ایوکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ ایوکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میرے آقا کا مقام وہ ہے جسے ہماری نظر دیکھتی ہے، اور ایک آقا کا مقام وہ ہے کہ ابو بکر ٹکٹکی مان کر دیکھتے تو سرکار نے فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ پھر اعلان خدا بندی ہوتا ہے کہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہاں میں تھوڑا سا موضوع کو چینج کرتا ہوں، پھر میں اس عنوان کو جوڑتا ہوں۔ اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرماتا ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور دوسرے مقام پہ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ ایک جگہ فرماتا ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ایک جگہ فرماتا ہے من یشاء۔ میں اب اس باریک نکتے کو سمجھا کرنا پھر بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک جگہ فرماتا ہے جیسا چاہا، بہت مختصر وقت میں سمجھا دوں گا۔ ایک جگہ فرماتا ہے چونکہ عصر کی نماز ہم نے ابھی پڑھنی ہے، آپ نے پڑھنی ہے نا ابھی؟ اچھا، بس اس سے اس لیے میں بر وقت بات ختم کرنے کی کوشش، بس ابھی میں موضوع یوں سمجھے کہ سمیٹنے لگا ہوں۔ یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی نا تو باری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک جگہ رب فرماتا ہے کیف یشاء، جیسا چاہا، اور ایک جگہ فرماتا ہے جسے چاہا۔ اب بڑی باریکی سے آپ کی توجہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جیسا چاہا اور جسے چاہا، اس میں فرق کیا ہے؟ فرماتا ہے جب میں تمہاری شکلیں بنا رہا تھا تو ایسے بنا رہا تھا جس طرح میری مرضی تھی، اور جب چننے کی باری آئی تو میں اسے چن رہا تھا جس سے میری چاہت ہو رہی تھی۔ اب اس واقعے کو میں بڑی خوبصورت انداز سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جسے چاہا اور جیسا چاہا، ایک جگہ پہ ہے یصورکم، اور دوسری جگہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اس دونوں آیتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک واقعہ سننا پڑے گا۔ اگر اس واقعے کو آپ نے گہرائی سے سن لیا نا تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، لطیفہ نہ سمجھنا۔ پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، اور آپ کو پتہ وہ نرے بادشاہ ہی ہوتے تھے۔ ہم ایک دفعہ لاہور گئے تو شاہی قلعے میں پھرنے لگے تو ایک صاحب کہہ رہے کہ جی بڑا کمال کر گئے مغل لوگ، کتنے بڑے زبردست قلعے بنا کر گئے۔ میں نے کہا کیا کمال کیا؟ اس کی جگہ کوئی ادارہ تعلیمی بنا کے جاتے ہیں۔
کوئی تعلیم کو پھیلا کے جاتے, کوئی قرآن کی خدمت کر کے جاتے. یہ کیا ہوا, شیشے لگا دیے, ڈانٹے بنا دی, پوڑیاں بنا دی, راستے بنا دیے, تالاب بنا دیے. بہرحال بادشاہ تو پھر بادشاہ ہی ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ اس بادشاہ کے دور میں نا رقص و سرود کی بھی محفلیں ہوتی تھیں. ایک بادشاہ تھا, ہفتے کا دن آیا جس دن اس نے محفل سجانی ہوتی تھی, حکم ہوا سازندے آئے, ساز بجنا شروع ہوئے اور محفل سج گئی. وزراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, خود بھی بیٹھا ہوا ہے. ایک دروازہ کھلتا ہے اور طوائفیں ناچتی ناچتی گھومتی اور پاؤں کے ساتھ گھنگرو باندھے ہوئے, اور پورا حال ان گھنگروں کی چھنکار میں وہ پورا حال جو ہے وہ گونجنا شروع ہوا. ان کی جو طوائفوں کی جو ملکہ تھی نا, جو ان کی بڑی طوائفہ تھی, وہ رقص کرتی کرتی گھومتی بالکل بادشاہ کے قریب آ کے کہتی ہے, بادشاہ سلامت. اگر یعنی آداب بجا لانے کے بعد اس نے کہا, بادشاہ سلامت اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات پوچھوں. یہ دعائیں ذہن میں رکھنا, اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات پوچھوں. اب وہ جو طوائفہ تھی نا, حسن اس پہ یعنی انتہا کا حسن تھا اس کا, اور بادشاہ جو تھا نا وہ انتہا کا بد شکلہ تھا, انتہا کا بدصورت تھا. بدی آنکھیں, بھدا سا چہرہ, پیڑا سا رنگ, پیڑا سا حلیہ. اب وہ طوائفہ قریب آ کے کہتی ہے, بادشاہ سلامت اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات پوچھوں. اس نے کہا بالکل تجھے امان ہے, پوچھ. اس نے کہا, بادشاہ سلامت جب حسن تقسیم ہو رہا تھا آپ کدھر چلے گئے تھے؟ خدا کی قسم جواب سنیے. بادشاہ نے جواب دیا کہ جب حسن تقسیم ہو رہا تھا نا تو حسن کے بازار میں چلی گئی تھی, میں مقدر کے بازار میں چلا گیا تھا. یہ تو اپنے تمام تر حسن کے باوجود میرے سامنے ناچ رہی ہے, تمام تر حسن کے باوجود میرے سامنے تیرا حسن ناچ رہا ہے. تو میں مقدر کے بازار میں چلا گیا تھا, تو حسن کے بازار میں چلا گیا تھا. خدا کی قسم یہ واقعہ سننے کے بعد میں بھی کچھ لمحے سوچ میں پڑ گیا کہ یہ دونوں تو ادھر گئے تھے, ہمارا کیا حساب ہوا. خدا کی قسم دل مچل اٹھا. کوئی حسن کے بازار میں چلا گیا, کوئی مقدر کے بازار میں چلا گیا. نبی کے غلاموں فخر کرو کہ ہم کرم کے بازار میں چلے گئے تھے, ہم کرم کے بازار میں چلے گئے تھے. اب کچھ بات سمجھ آئی ہوگی. جو صورکم فی الارحام کیف یشاء یختص برحمتہ من یشاء. اب کیف یشاء میں وہ عورت آ رہی تھی, کیف یشاء میں وہ عورت آ رہی تھی, اور کسی حد تک مقدر کے اعتبار سے من یشاء میں یہ شخص آ رہا تھا. مگر سچی بات یہ ہے کہ وہ عورت اور وہ دونوں کیف یشاء میں آ رہے تھے, اور جو مصطفیٰ کے غلام ہیں وہ من یشاء کی زمرے میں آ رہے تھے. جسے چاہا اپنی رحمتوں سے مخصوص کر دیا. خدا کی قسم جب اپنی رحمتوں سے مخصوص کرتا ہے تو پھر اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جو کرم کے بازار میں چلا جائے تو اس کا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ رب کائنات نے اعلان فرمایا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. اور میرے آقا فرماتے ہیں, اور ساتھ ہی رب فرماتا ہے, قرآن ہدایت ہے. رب فرماتا ہے مصطفیٰ کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. اور میرا نبی فرماتا ہے, یاد رکھنا جہاں قرآن ہوگا وہاں میرے اہل بیت بھی نظر آئیں گے. میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں. جنہوں نے قرآن کا ورق تھام لیا یا اہل بیت کا دامن تھام لیا, فرمایا پھر انہیں ہدایت عطا ہو گئی. اور جس کو ہدایت عطا ہو گئی, رب کائنات جسے راہ دکھا دیتا ہے, اس کے لیے انعام رب کائنات فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے تو یوں مانگو, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما, اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. صراط مستقیم پر کو ہمیں دکھا, ہمیں اس پر چلا, ہمیں بقا کی راستہ دکھا, ہمیں بقا کے راستے پر چلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہدایت ملتی ہے اسے منزل ملا کرتی ہے. اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں منزل چاہیے تو دو چیزوں کو نہیں چھوڑنا, یا قرآن کو نہیں چھوڑنا اور میرے اہل بیت کو نہیں
نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ, کیا بات. ایک موقع پر تمہیں بڑا حیران ہوا. قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ ہے جس میں فرمان خداوندی ہے. اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ سجدے کا حکم ہوتا ہے. میں مفہوم عرض کرتا ہوں, اگر آیت پڑھتا ہوں تو سب پہ سجدہ آئے گا. مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو میرے آقا کریم علیہ السلام کو رب فرماتا ہے کہ تو سجدہ کرتا جائے گا نا تو میرے قرب کی لذتیں پاتا جائے گا. سبحان اللہ. میرے قرب کی لذتیں پاتا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھو, جیسا طالب ہوتا ہے نا ویسی طلب ہوتی ہے, اور جیسی طلب ہوتی ہے ویسی عطا ہوتی ہے. دامن دے کر خیرات ڈالی جاتی ہے. اور رب کائنات اتنی وسعت والی ذات ہے نا کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. اور اس کی ذات کے درشن, اس کی ذات کا دیدار, اس کی صفات کی جھلک, اس کی شان کی رمق, اس کے انداز کو سمجھنا, اس کی عادات کو سمجھنا, اس کی چاہتوں کو سمجھنا, کوئی تو رب نے بنایا ہوگا نا. اندر بھی قبلہ صاحبزادہ صاحب سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا رب تعالیٰ نے مخلوق بنائی نا, تو مخلوق اس لیے بنائی کہ اس ساری مخلوق کو رب اپنے جلوے دکھانا چاہتا تھا. اس مخلوق کے ذریعے اپنے جلوے دکھانا چاہتا تھا. تو کچھ مخلوق بنائی ان کو دکھانے کے لیے, اور ایک کو بنایا اس سے محبت کرنے کے لیے. ایک کو بنایا اس سے محبت کرنے کے لیے. اسی لیے کائنات پوری میں جتنی کائنات بنی ہے اللہ نے کن کے زور سے بنائی. کن کے زور سے بنائی. اور بڑی توجہ طلب بات یہ ہے کہ ساری کائنات میں جتنی مخلوق ہے نا اللہ اسے عدم سے وجود میں لایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثلا ایک چیز ہے ہی نہیں, یہاں ایک چیز ہے ہی نہیں, میں کہوں کون اور پانی کا بھرا ہوا گلاس سامنے آ جائے. اور ایک یہ ہے کہ شیشہ موجود ہو, مشین موجود ہو, گلاس بناؤں, پاس چشمہ موجود ہو, وہاں سے بھر کے لے آؤں. ایک یہ بنانا ہے, اور ایک بنانا نہ شیشہ تھا, نہ پانی تھا, نہ مشین تھی, نہ کچھ تھی, کوئی شے نہیں تھی. میں نے کہا کون. اب کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرحلہ تخلیق سے پہلے مرحلہ تخیل ہے کہ اللہ کے خیال میں چیز آئی اور بعد میں وجود میں آئی. پہلے ارادہ ہے, بعد میں تخلیق ہے. تو اللہ کے ارادے میں آیا کہ زمین ہونی چاہیے, کتنی دیر لگی؟ کون. اللہ کے ارادے میں آیا آسمان ہونا چاہیے, کتنی دیر لگی؟ کون. اللہ کے ارادے میں آیا اتنی بڑی جنت, فرمایا کون. اتنی گہری جہنم, فرمایا کون. اتنی پوری کائنات پہ پھیلی ہوئی ہوا, رب نے فرمایا کون. اتنا گہرا سمندر, رب نے فرمایا کون. سب عدم سے وجود میں آئے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس انسان کو رب نے عدم سے نہیں وجود میں لایا. مٹی پہلے سے تھی, ہوا پہلے سے تھی, آگ پہلے سے تھی, پانی پہلے سے تھا. یہ چار عناصر کٹھے کیے. اب یہاں ایک صوفیانہ بات بھی آپ کو میں سناؤں, بڑی عجیب بات. چار عناصر سے انسان بنا, آگ, پانی, مٹی, ہوا. اور ایک مشروب ہے جو پاکستان میں ہر جگہ مہمان نوازی کے طور پر پیش ہوتا ہے, جسے عرف عام میں چائے کہتے ہیں. اور یہ بھی چار ہی عناصر سے بنتی ہے, چینی, چائے, دودھ, پانی. یہی ہے نا, چینی, چائے, چلو چائے کا لفظ بھی ختم کر دیتے, پتی کہتے ہیں عرف عام میں. چینی, پتی, دودھ, پانی, یہ چار عناصر کٹھے کرو تو چائے بنتی ہے. اور ادھر چار عناصر کٹھے کرو تو انسان بنتا ہے. آپ کے گھر میں مہمان آیا, اپنے پیسے خرچ کر کے دودھ لائے, پیسے خرچ کر کے پتی لائے, پیسے خرچ کر کے پانی چینی لائے, پیسے خرچ کر کے پانی لائے, ان کو اکٹھا کر کے مہمان کے سامنے پیش کیا, پیالے میں ڈالا. مہمان بجائے خوش ہونے کے ناراض ہو گیا کہ تم نے میری بے عزتی کرنی تھی. اس نے کہا کیوں بھائی, میں نے تمہیں چائے پیش کی. اس نے کہا چائے ایسی ہوتی ہے, یہ کیسی چائے؟ اس نے کہا بھائی چاروں عناصر اکٹھے, تو کیسے کہہ سکتے یہ چائے نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی,
چار عناصر تو کٹھے ہیں مگر یہ آگ سے نہیں گزری. جب تک یہ آگ سے گزر کے پک نہ جائے یہ چائے نہیں کہلاتی. چار عناصر کا مجموعہ تو کہلائے گی, چائے نہیں کہلائے گی. اسی طرح چار عناصر کا مجموعہ اکٹھا ہو کے آدمی تو بن سکتا ہے, لیکن جب تک عشق رسول کی بھٹی میں پک نہ جائے مومن نہیں بنتا. جب تک اس میں پک نہ جائے وہ مومن نہیں بنتا. تو عرض یہ کر رہا تھا چار عناصر سے بنایا. پھر فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اب ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا آپ کے سامنے کہ کائنات ساری کون کے زور سے آئی اور انسان نفخت فیہ من روحی کے کمال سے آیا. دو راستے ہو گئے نا آنے کے. تو اس کا مطلب مخلوق دو قسم کی ہو گئی. ایک وہ جو کون کے زور سے بنی, ایک وہ جن کا ڈھانچہ فرشتوں نے بنایا اور نبی پاک نے اس نے روح پھونکی. ایسا ہی ہے نا, فرشتے بھی کون کے زور سے بنے, سارے کون کے زور سے بنے. مگر اس کو کیسے بنایا ہوگا جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھے اور وہ اس وقت بھی نبی تھے. اس کو کیسے بنایا ہوگا کہ ابھی لوح و قلم نہیں ہیں اور اسی کے نور کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. لوح بھی قلم بھی بن رہا ہے, لوح بھی بن رہا ہے, عرش بھی بن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کن کے زور سے آئی. انسان فنفخت فیہ من روحی کے کمال سے آیا اور مصطفیٰ میرے رب کے جمال سے آیا ہے, میرے رب کے کمال سے آیا ہے, میرے رب کی خاص نظر عنایت سے آیا ہے. اس لیے کہ وہاں محبت تھی. تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے لیے رب فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. تو آقا کریم کے لیے اللہ نے, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس کا اس طرح بنایا ہے اور اس انداز سے لایا ہے اسے سب سے نرالے انداز میں اپنا آپ دکھایا بھی ہوگا. بات سمجھ میں آئے, میں جہاں بات لانا چاہتا تھا. اب ایسا وجود جو ساری کائنات سے نرالا ہے, سچ بتاؤ اس کا سجدہ نرالا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کا سجدہ وکھرا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے سجدے کے انداز الگ ہونے چاہیے کہ نہیں؟ بلکہ مجھے بڑی لطف کی بات کہنے دو, اس کے سجدے کا ذائقہ جداگانہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے نا اس جیسا. اور پھر ایسا سجدے میں ہو, اور سجدہ وہ بندگی ہے جو بندے اور رب کے درمیان قربتوں کا ایسا مرحلہ ہے کہ رب خود فرماتا ہے سونے جب تو سجدے میں جائے گا نا تو قربتوں کی لذتیں پائے گا. قربتوں کی اگر آپ سجدہ صاف کر سکے تو میں پڑھ دیتا ہوں. رب نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. اب میں جتنی بھی بار پڑھوں سجدہ صاحب ایک ہی اب بعد میں کر لینا. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, سجدہ کرتا جا, میرے قریب ہوتا جا. اب یار یار کے قریب ہو تو بیچ میں گنجائش نہیں ہوتی. یہ صرف حسین ہی ہو سکتا ہے جس کے لیے سجدہ لمبا ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ صرف حسین ہی ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں نماز میں خیال آئے, نبی کا خیال آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اب مجھے ایک بات تو سمجھاؤ, سجدہ نبی کا ہو, کندھے پہ حسین بیٹھے, سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب آپ نے سجدہ لمبا کیا نا تو ہمیں فکر لاحق ہو گئی کہ اوپر سے کوئی حکم آ گیا ہے یا وحی کا نزول شروع ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, حسین میرے کندھے پہ بیٹھ گئے تھے, ان کی خاطر میں نے سجدہ لمبا کیا. اس موقع پر بھی جو خیال میں رہے اسے حسین کہتے ہیں. اس موقع پر بھی جو خیال میں رہے اسے حسین کہتے ہیں. اب آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی, الحسین منی وانا من الحسین. حضرات محترم, یہ اہل بیت پاکی, میں ایک بات عموماً کہا کرتا ہوں کہ ایک عقیدہ اپنا واضح رکھیے گا, بالکل کلیئر کٹ رکھیے گا. یہ ان بڑوں کے جھگڑوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری کائنات میں انبیاء کے بعد کوئی غوث کتب ابدال کسی صحابی کو نہیں پہنچتا. یہ طے شدہ ہے.
کیونکہ انہوں نے ظاہری آنکھوں سے سرکار کو دیکھ کر جو مرتبہ پایا ہے نا وہ بعد والے اولیاء نہیں پا سکتے. اور جو اہل بیت ہیں ان کے بارے میں تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ صحابی کے درجے کو کوئی کیوں نہیں پہنچتا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا نماز نے پہنچایا؟ کیا تقوی نے پہنچایا؟ کیا تلاوت نے پہنچایا؟ نہیں، حالت ایمان میں دیدار مصطفیٰ نے پہنچایا. اس کا مطلب ہے جہاں نماز نہیں پہنچا سکتی وہاں نبی کی ایک جھلک پہنچاتی ہے. جہاں قرآن کی 1000 تلاوتیں نہیں پہنچا سکتی وہاں میرے نبی کے دیدار کی ایک جھلک پہنچاتی ہے. جہاں 1000 حج بندے کو نہیں پہنچا سکتے وہاں حالت ایمان میں نبی پاک کی ایک جھلک پہنچاتی ہے. اچھا، جس نے دیکھا ہو، اچھا اگر جو نابینا تھا دیکھا نہیں، پھر اس نے سنا ہوگا. اور جس نے سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، چھوا بھی نہیں، تو کیا ہوا؟ سرکار کی محفل میں آیا، حالت ایمان کا اقرار کیا، ہاتھ نہیں ملا سکا، قریب نہیں آ سکا، دیکھ بھی نہیں سکا. جی عرض کرتا ہوں کہ وہاں سرکار کی جھلک جہاں پہنچاتی وہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھ بھی نہیں سکا، سن بھی نہیں سکا، ہاتھ بھی، توجہ سے سنیے گا، ہاتھ بھی نہیں ملا سکا. محفل میں آیا، اقرار کیا، ساتھ کسی کوئی 2 گواہ بن گئے کہ یہ حالت ایمان میں آ گیا ہے، آقا کریم کو قبول کر لیا ہے اور آقا کریم پر ایمان لے آیا، اللہ پر ایمان لے آیا. ہاتھ بھی نہیں ملا سکا، بہرا تھا، سن بھی نہیں سکا، اندھا تھا، دیکھ بھی نہیں سکا. اب بتاؤ صحابہ میں شمار ہوگا کہ نہیں؟ صحابہ میں شمار ہوگا نا. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کی مجلس میں آیا، لیکن مجلس میں آ کے سن تو نہیں سکا، مجلس میں آ کے دیکھ بھی نہیں سکا، ہاتھ بھی نہیں ملا سکا. ہوا کیا؟ جو ہوا سرکار کو چھو رہی تھی وہ اسے بھی چھو رہی تھی. کیا بات! جو ہوا سرکار کو چھو رہی تھی وہ ہوا اسے بھی چھو رہی تھی. جو فضا، جس فضا میں رسول سانس لے رہے تھے اسی فضا میں وہ بھی سانسیں لے رہا تھا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بس 2 ہی باتیں، یا ہوا چھو رہی تھی یا سانسیں کی ہوا جو ہے وہ مشترک ہو رہی تھی. جو سرکار کی سانسوں کی ہوا تھی وہ بھی وہی لے رہا تھا. اس لیے اب وہ صحابی ہے تو اگر ہوا چھو کے چلی جائے تو صحابی بنے، تو جس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اگر صرف ہوا چھو کے چلی جائے تو صحابی بنائے، تو جس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑے اس کو رب نے کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا، کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہوگا. اس لیے حضرات محترم، اہل بیت سے محبت اور صحابہ کرام کا ادب، یہ بات ذہن میں رہے. اہل بیت سے محبت، صحابہ کرام کا ادب، اولیاء کرام سے نسبت، نبی پاک کا عشق، اللہ کا خوف. اس زمانے میں وہ موتی ہے کہ جس کے دامن میں پڑ گئے وہ بھٹک نہیں سکتا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. تو حضرات محترم، اللہ رب العزت اس مسکین کی اتنی پاک بارگاہ میں، اتنی بڑی بارگاہ میں کہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کی کوئی خیرات ہے کہ ان کے آل کے قدموں میں مجھے ہر سال حاضری کی سعادت نصیب ہو جاتی. نعرہ غوثیہ! یہ ان کی پاک اولاد میں حضور قبلہ پیر، یعنی یقین جانے میں اس کرسی مجھے اگر گھٹنوں میں پرابلم نہ ہوتی اور میں کھڑا ہو کے دیر تک بول سکتا ہوتا تو میں کبھی یہ جرت نہ کرتا کہ اتنی پاک ہستیاں نیچے بیٹھی ہیں اور میں کرسی پر بیٹھا ہوں. یقین جانیے اپنا آپ عجیب سا لگتا ہے، لیکن ایک بات تھوڑا سا حوصلہ کر دیتی ہے اور مجھے درگزر کی ایک چھوٹی سی جھلک نظر آتی ہے کہ سنا ہے بھاری پلڑے نیچے ہی ہوتے ہیں. جو پلڑے بھاری ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں، جو پلڑا ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ حضرت نے مجھے یہاں بیٹھا کر آپ کو پیغام یہ دیا ہے کہ جو ذکر رسول اور ذکر اہل بیت اور ذکر اصحاب کرتا ہے اسے ہم یوں اوپر اٹھا لیتے ہیں. اس پاک بارگاہ میں اس مسکین کی حاضری اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے. طویل سفر کی وجہ سے، کافی دنوں سے سفر میں ہونے کی وجہ سے
زہر ہے، انسان ہے، کمزوریاں ہیں، بشری معاملات ہیں، کتنے کھاتے ہیں، کتنے معاملات ہیں، تو اتنے سفر کے باوجود میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ کوئی کلام میں، گفتگو میں کہیں کوتاہی ہوئی ہو، کہیں کوئی معاملہ ایسا ہوا ہو جو آپ کی طبیعت کے خلاف گزرا ہو، تو میں اس اپنے جملے پر دست بستہ معذرت چاہوں گا، اور جو درست جملے ہیں دعا ہے اللہ قبول فرمائے۔ کہیں خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے اس فقیر کو معاف فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سید زادوں کی اس پاک بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس غلام کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا